کہ یزید کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا باپ کے تخت پہ تھوک کے چلا گیا۔ اب جاؤ مجھے تاریخ دانوں سے پوچھ کے بتاؤ کہ یزید کا بیٹا کوئی قرآن کی تفسیر پڑھ چکا تھا؟ دو ہستیاں کربلا سے چلی ہیں زمانے کو کربلا سمجھانے کے لیے، ایک مرد ہے ایک عورت ہے۔ مرد کا نام سجاد، عورت کا نام زینب۔ مرد حسین کا بیٹا، عورت زینب حسین کی بہن۔ میں اگر ان دونوں کے خطبے بند کروں تو ایک جملے میں بند کروں گا، سجاد بتاتے رہے ہم کون ہیں، زینب بتاتی رہی تم کون ہو۔ تو ممبر اتنا پاک ہے کہ میں کچھ ایسے افراد کو ڈسکس ہی نہیں ممبر پہ کرتا کہ جن کا قد ہی اتنا بڑا نہ ہو۔ میں اشارہ دے دوں گا، جو پاکستان سے آئیں گے وہ اشارہ سمجھ لیں گے۔ جو حسین کی عزاداری کا مذاق کرے اس پہ رحمان کا فضل نہیں ہوتا، رحمان کی لعنت ہوتی ہے۔ حسین اسے ہمیشہ کے لیے مذاق بنا دیتا ہے، لیکن بات سنجیدہ موضوع پہ ہو رہی تھی۔ اگر حسین کا ساتھ نہیں ہوا، مدینے پہ حملہ ہوا، اور پھر مدینہ کے بعد کیا ہوا؟ مدینہ کے بعد مکہ پہ حملہ ہوا۔ حجاج بن یوسف جیسا ملاؤن جو ہے وہ مکہ تک پہنچتا ہے، غلاف کعبہ کو آگ لگا دی جاتی ہے، اللہ کے گھر کا طواف بند کر دیا جاتا ہے۔ اب بتاؤں کہ علی ولی اللہ کی طاقت کیا ہے؟ کربلا حسین تھے، حسین نے روکے رکھا۔ ادھر حسین شہید ہوئے، پہلے ہوا محمد رسول اللہ پہ حملہ، اس کے بعد ہوا لا الہ الا اللہ پہ حملہ۔ اس لیے ہم کہا کرتے ہیں کہ عبادتوں میں سے، کلمے میں سے علی کو نہ نکالا کرو، جہاں سے علی کو ہٹاؤ پہلے نبوت پہ حملہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ کی وحدانیت پہ۔ کربلا ایک تحریک کا نام ہے، کربلا ایک موومنٹ کا نام ہے۔ میں آسان کر دیتا ہوں، دیکھیں ایک ہوتا ہے علم، ایک ہوتی ہے معرفت، اس کے بعد ایک ہوتا ہے جذبہ، پھر ہوتا ہے احساس۔ آگ جلاتی ہے، یہ علم ہے۔ کیوں جلاتی ہے، کس کو جلاتی ہے، یہ معرفت ہے۔ میں آگ سے جل نہ جاؤں، یہ جذبہ ہے، لیکن کسی کو آگ میں جلتا ہوا دیکھ کے تکلیف تو ہونی، یہ احساس ہے۔ میں نے بڑی جلدی کیا۔ آگ جلاتی ہے، یہ علم ہے۔ کس کس شے کو جلاتی ہے اور کیوں جلاتی ہے، یہ معرفت ہے۔ میں اس کو نہیں چھوں گا، یہ جذبہ ہے۔ کسی کو جلتے ہوئے دیکھا، یہ احساس ہے۔ لوگوں کے پاس کربلا کا علم ہے، ہمارے پاس کربلا کا احساس ہے۔ کوئی غیر مسلم بھی نہیں مانتا کہ کربلا میں ظلم نہیں ہوا۔ وہ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں، آپ کو پوری دنیا میں ایسے لوگ ملیں گے وہ جو کہتے ہیں بس یہاں پہ ہمیں یہی فرق ہے نا کہ آپ ماتم کر لیتے، ہم نہیں کرتے۔ ہم اس لیے نہیں کرتے کہ بس ٹھیک ہے ہمارے یہاں نہیں ہے، ہم اس دن چھٹی کر لیتے ہیں، ہم اس دن امام حسین کے نام پہ لوگوں کو کھانا کھلا دیتے ہیں۔ تو بھائی آپ کو کربلا کا علم ہے، احساس نہیں ہے، اور تحریک علم کی وجہ سے نہیں آتی، احساس کی وجہ سے۔ موضوع پسند ہے، اس موضوع کو چلاؤں آگے۔ تحریک ہمیشہ احساس سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ احساس ہمارے اندر پیدا کس نے کیا تھا؟ اب میں تقریر کے اختتامیہ میں جا رہا ہوں کہ تاکہ اگلی 2 مجلسوں کا میرا خلاصہ بن سکے۔ دین بند ہے غدیر کے اندر، غدیر بند ہے عاشور کے اندر۔ عاشور کا احساس زمانے میں جس خاتون نے پھیلایا ہے اسے زینب۔ میں فضائل پڑھ رہا ہوں، فضائل پڑھ رہا ہوں، جس نے زمانے کو احساس کروا دیا۔ یہ مولا سجاد روئے کیوں تھے؟ احساس کے لیے، لوگوں کو احساس ہو۔ کیا ہوا تھا کربلا میں؟ احساس، انسان کے اندر احساس پیدا کرنے کے لیے۔ یہ تو ہم نجف سے کربلا پیدل چل رہے ہیں، کس لیے؟ ہمیں رستے میں دھوپ لگتی ہے تو ہمیں گرمی محسوس کیوں نہیں ہوتی؟ احساس کی وجہ سے۔ ہمیں تھکاوٹ، کیونکہ یہ تمام چیزیں کیفیت ہیں۔ تھکنا کیفیت کا نام ہے۔ یہ کیفیتیں ہم پر حاوی کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ ہمارے احساس کا نام حسین ہے۔ ہمیں پیاس لگتی ہے، ہمیں حسین کا احساس ہو جاتا ہے۔ ہمیں تھکاوٹ ہو جاتی ہے، ہمیں حسین کا احساس ہو جاتا ہے۔ یقین کرو حسین کے ظاہر و کربلا سے یہ پیغام لے کے جانا، اسی احساس نے ہمیں زندہ رکھا ہوا۔ ہم زندہ اس احساس کی وجہ سے۔ تمہیں کیا پتا کربلا نے تمہیں کیا کیا نعمتیں دی؟ کربلا نہ ہوتی، کسی کا جوان مرتا تو باپ فوراً مر جاتا۔ بیٹے کے مرنے کے بعد وہ باپ جو زندہ رہتا ہے کربلا کے احساس کی وجہ سے۔ ہم احساس کرنے والے لوگ ہیں، ہمیں اس احساس نے زندہ رکھا ہے جس نے زمانے کو پھیلایا۔ دیکھیں ابھی امریکہ اور ایران کی جنگ جاری ہے، اللہ ملک ایران کی حفاظت فرمائے، حسین کے ساتھ دینے والوں کا ہمیشہ ساتھ دے۔ اس وقت یہ جنگ جاری ہے، لیکن اتنی نیوز آنے کے باوجود ہمیں پتہ نہیں چلتا ان میں سے سچی خبر کون سی ہے، جھوٹی کون سی۔
अभी किसी ने पाकिस्तान से फोन पे फोन आ रहे, हमें पता चला मौक़ों पे धमाके हो रहे, खैरियत है, क्यों खबरें झूठी जा रही? आप लोगों को तसल्लियां दे रहे हो, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, झूठी है ऐसा। इतने सोर्सेज होने के बावजूद आज भी जमाने को पता नहीं चलता इन न्यूज में से सच्ची कौन सी झूठी। 1400 साल पहले इस रेगिस्तान में कत्ल हुआ है, खबर पूरी दुनिया में जिसने फैलाई, इतने सच्चे तरीके से फैलाई, हमें इतना भी पता है कि कातिल का कद कितना था। ये खबर हम तक किसने पहुंचाई है? कातिल छुप क्यों नहीं सके? नौजवानों अपने जहनों को जगाओ, मीडिया यजीद के पास था, खबर का कंट्रोल सोर्स यजीद के पास था। खबर फैल कैसे गई दुनिया में? कत्ल आबादी में नहीं, सहरा में हुआ, कैसे पता चल गया कि कोई अपने साथियों के साथ मारा गया है? क्योंकि जिसके जिम्मे तशहीर थी वो शहजादी इतनी मजबूत थी। ये शहजादियों का करबला से कूफा और कूफा से शाम आना, ये इलाही मशीयत थी, ये हिकमत परवरदिगार थी कि ये बीबी कूफा से चले और शाम। आओ मैं तुम्हें बताऊं, मैं क्योंकि बिल्कुल नारे के मूड में मजलिस से पढ़ ही नहीं रहा, मैं चाहता हूं कि आपके दिलों के अंदर वो शऊर पैदा हो, आप करबला तक आए तो आपका शऊर पुख्ता हो जाए। सैयदा ज़ैनब के शाम में 1 साल कैद में बैठने का असर था कि यजीद के मरने के बाद उसका बेटा बाप के तख्त पे थूक के चला गया। अब जाओ मुझे तारीख दानों से पूछ के बताओ कि यजीद का बेटा कोई कुरान की तफसीर पढ़ चुका था? उसने तो मदीना देखा ही नहीं, वो तो पला ही एक शराब खाने में था, उसको पला ही गुनाहों में था, गलाजतों में पला था। उसके शऊर ने तरक्की कैसे की? ना उसने रसूल देखा, ना वो मदीने में गया, ना वो किसी इमाम की खिदमत में हाजिर हुआ, ना उसने किसी हदीस की किताब का मुतालिया किया, उसका शऊर पुख्ता क्यों हुआ? फिर मुझे जुमला कहने देना, वो कुरान की तफसीर पढ़ के हक की तरफ नहीं आया, ज़ैनब की तकरीर सुन के हक की तरफ। ज़ैनब आलिया के खुतबों ने तारीख का रुख बदल दिया। शहादत हुसैन ने तहरीक पैदा की, ज़ैनब तहरीक की बानी बनी, तहरीक दुनिया में फैला। ये तुम लोग उस तहरीक से मुतासर हुआ हो लोग। हमारे अंदर ये एहसास किसने पैदा किया? एक लम्हे के लिए कभी तन्हाई में बैठ कर सोचो, इतने इंसान कत्ल हो रहे हैं, इस कत्ल का इतना एहसास क्यों है? आइमा में भी मजलूमियत आई है, नबियों की औलादों में मजलूमियत आई है, हुसैन के लिए एहसास क्यों है? यह एहसास ज़ैनब ने पैदा किया, यह एहसास सैयद सज्जाद ने पैदा किया। 2 हस्तियां करबला से चली हैं जमाने को करबला समझाने के लिए, एक मर्द है, एक औरत है। मर्द का नाम सजाद, औरत का नाम ज़ैनब। मर्द हुसैन का बेटा, औरत ज़ैनब हुसैन की बहन। मैं अगर इन दोनों के खुतबे बंद करूं तो एक जुमले में बंद करूंगा, सजाद बताते रहे हम कौन है, ज़ैनब बताती रही तुम कौन हो। और ज्यादा आसान कर दूं, मेरा माता है, और ज्यादा आसान कर दूं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। ज़ैनब तवल्ला पढ़ती रही, सजाद तवल्ला पढ़ते रहे, ज़ैनब तवल्ला पढ़ती रही। ज़ैनब कुबरा ने शाम की तारीख को बदल के रख दिया, बीबी के खुतबों की धार ने बदल के रख दिया। कल इंशाल्लाह ज़ैनब आलिया की तहरीक और आखिरी मजलिस में सैयदुल साजिदीन की तहरीक पढ़ूंगा कि इन दोनों की तहरीकों ने असर क्या छोड़ा। 1 साल रहे कैद खाने में और असर ऐसा कर गए कि जब यजीद की हुकूमत के आखिरी दौर थे तो 80,000 लोग हुसैन के शिया एक जिंदान से निकले थे। वो जो हुसैन के साथ 72 आए थे, ये तादाद लाखों में कैसे फैली? ज़ैनब आलिया की वजह से। खुतबों ने तरीका रुख बदल के रख दिया, लोगों तक करबला पहुंच गई, नशर हो गई और हम उस करबलाई वजूद का हिस्सा बन गए। माशाअल्लाह। मैंने तकरीर के आगाज में कहा था, आप मजबूर करके लाए गए लोग नहीं, आप अपने इख्तियार से आए। आपको पता था कि इस खित्ते में जंग चल रही है, आपको पता था कि फ्लाइट्स का शेड्यूल मुतासिर है, आपको पता चल रहा था कि करबला में टेम्परेचर बहुत हाई है, शिद्दत की गर्मी है। आप इन तमाम सख्तियों को जहन में रखने के बावजूद मन्नतें मान रहे थे कि मैं चला जाऊं। आपने ये थकावट पैसे दे के खरीदी है। इंसान सफर में मरने से डरता है, ये वाहिद सफर है जिसमें इंसान मरने की ख्वाहिश करता है।
इंसानी फितरत है कि कोई इंसान अपने हिस्से का खाना दूसरे को नहीं देता। यहाँ बांटने वाले हाथ ज्यादा हैं, मांगने वाले थोड़े हैं। यहाँ कोई दूसरे को थकने नहीं देता। महसूस करके देख लीजिएगा, आप मशी करते हो, आप चलते होंगे, जो ही आपके पाँव के छाले आपको आमादा करेंगे कि थोड़ी देर आराम कर लो, बस इससे आगे सफर नहीं होगा, बस यहीं पे रोक दो, आपके करीब से कोई ज़ईफ तेजी से गुजर जाएगा। वो चलता हुआ जाएगा और आप कहेंगे यार ये इस एज में इतनी तेजी से चल रहा है, आपके अंदर फौरन एक तहरीक पैदा होता है। ऐसे बच्चा माँ से मिलने के लिए बेचैन होता है जैसे आप इस वक्त हुसैन से मिलने के लिए बेचैन। जो आगे गुजर गया वो पीछे वाले से पूछ रहे किस पोल पे पहुंच गए हो। बड़ी जल्दी होती है जाहिर को हुसैन से मिलने की। वो चाहता है कि बस मैं जितनी जल्दी हो सके सफर खत्म हो, मैं हुसैन के पास चला जाऊं। ये तुम जा नहीं रहे, हुसैन तुम्हें खींच रहा है, हुसैन तुम्हें बुला रहा है। तुम्हारी थकावट उतर जाएगी जब तुम हुसैन के रोजे के मीनार देखो। तुम्हारे बदन की थकावट सुकून में बदल जाएगी तब जब तुम अब्बास के हरम का गुंबद देखो। तुम्हें ऐसे लगेगा मैं सुकून में आ गया हूं, मुझे हुसैन मिल गया। इतनी थकावट के बाद करबला जाना और है, और 7 दिन की प्यास और लाशों से उठ के शाम जाना और। जिसने हाय कही है ज़ैनब आलिया तेरी हाय कबूल करे, मुस्तफा की बेटियों के चलने का सदका मेरा अल्लाह तेरा चलना कबूल करे। ये कदम यूं ही चलते रहे, मंजिल की जाना बढ़ते रहे। तुम जा रहे हो आबाद हुसैन से मिलने। जहां जा रहे हो वहां की पेशगी खबर मैं तुझे दे देता हूँ। जहां तुम जा रहे हो वहां हरम बने हुए हैं, वहां कालीन बिछे हुए हैं, वहां सोने का गुंबद है, वहां हुसैन के ज़ायरीन के लिए बड़े बेहतरीन एहतमाम है। हुसैन के पास जाओगे तुम्हें धक्का कोई नहीं देगा, तुम्हें गाली कोई नहीं देगा, तुम्हें तमाचा कोई नहीं मारेगा। अब मैं जुमला कहने लगा हूं, तुम आबाद हुसैन से मिलने जा रहे हो। ज़ैनब बिखरी हुई लाश छोड़ के गई थी। जब ज़ैनब आलिया करबला से निकली थी, लाश 7 हिस्सों में तकसीम थी। सबसे पहले लाश आई हुसैन में बहन आई है, रो के कह दिया हुसैन माफ कर देना। हुसैन तेरे यतीम इकट्ठे करते करते ज़ैनब को पूरी रात गुजर गई। हुसैन मुझे माफ कर देना, मैं सुबह आपकी लाश पे आना चाहती थी, या उम्मत रस्सियां लेके आ गई। हुसैन मैं तेरी लाश से जा रही हूँ। हुसैन मैंने असर अशूर का आपको देखा हुआ है। हुसैन एक बार बहन से मिल जाए। लाशा हुसैन के करीब से बहन की सवारी गुजरी है। मैं सख्त नहीं पढ़ूंगा ताकि ज़ाहिर का जिगर न फट जाए। सवारी बिठाई नहीं, ज़ैनब फिर भी उतर गई। मैं इशारतन जुमला दिया, मैंने कहा सवारी बिठाई नहीं, ज़ैनब फिर भी उतर गई। मैं तेरे रोने के लिए जुमला थोड़ा सा खोल देता हूँ। ज़ैनब ऐसे उतरी जैसे भागते घोड़े से आवाज उठे। ज़ैनब आलिया भाई की लाश पे कदमों से चल के नहीं गई, ऐसे आई जैसे अकबर की लाश पे हुसैन आए। बहन भाई की लाश पे आई है। मुझे सर पे कुरान रख के बताओ, बहनों वालों कभी बहन से भी भाई भूलता है? भाई की लाश के करीब आके कह दिया हुसैन तू कहाँ है? हुसैन तू कहाँ है? हुसैन बहन तुझसे मिलने के लिए आई। 7 हिस्सों में हुसैन की लाश देखी, रो के कहती माफ करना, चादर होती मैं तुझे कफन दे देती, मेरे हाथ खुले होते मैं कमर बना के तेरी लाश दफना जाती। हुसैन ज़ैनब शाम जा रही है। हुसैन जो लाखों तुझे कत्ल करने के लिए आए हैं, मैं इनके शहरों में जा रही हूँ। हुसैन मैं वादा करके तेरी लाश उठ के जा रही हूँ। इन्होंने तुझे बेकौड़ों का छोड़ के जा रही हूँ। इन्होंने तुम्हें लावारिस समझ के मारा था। ज़ैनब तेरी कब्र पे तेरी लाश पे खड़ी होकर वादा करती है हुसैन एक वक्त आएगा, लोग तेरी कब्र ढूंढने के लिए घरों से निकलेंगे। लोग एक दूसरे से पूछेंगे हुसैन की कब्र कहाँ है? ज़ैनब तेरा कत्ल छुपने नहीं देगी, ज़ैनब तेरा लहू छुपने नहीं देगी। हुसैन एक बार तेरा चेहलम करने करबला जरूर आऊंगी। ये कह के बहन भाई की लाश से चली गई। दूसरी बहन भाई की लाश पे आई। लोग कहती हुसैन मैं भी तेरा चेहलम करने के लिए आऊंगी। तीसरी बहन आई। लोग कहती मैं भी भाई तेरा चेहलम करने के लिए आऊंगी। आखिरी जुमले में मातम रोते करना। आखिर में 4 साल की बेटी आई। लोग कहती हर कोई आएगा, मैं नहीं आऊंगी। मुझे आखिरी बार मिलने शाम के दिन
حوصلہ حوصلہ حوصلہ. یہ میرا غریب کربلا بابا، اے میرا دشت نینوا کا مسافر بابا، بابا بیٹی سے آخری ودا کر لے. بابا سینے پہ سونے والی آج کے بعد مٹیوں پہ سوئے گی. بابا تیرے سر کا تکیہ بنانے والی آج کے بعد اینٹوں پہ سوئے گی. رکیہ واپس آئے، بابا تیری سکینہ واپس نہیں آئے. کیسے گئی 4 سال کی بیٹی؟ کوئی لاشا حسین سے پوچھتے. حسرت کیا تھی زینب عالیہ کی؟ میں حسین تیرا چہلم کرنے آؤں گی، آؤ میں تمہیں چہلم کا مضمون سناؤں اور تمہیں سلام کروں. آدھی رات ملعون یزید دمشق میں اپنے تخت پہ بیٹھا. اس نے اپنے سپاہی سے کہا تھا زندان سے حسین کے بیٹے کو بلا کے لا. آدھی رات کو سپاہی آئے، علی بن الحسین تجھے ہمارے حاکم نے دربار میں بلایا. مولا سید الساجدین اٹھے. اب میں اشارہ کروں گا جو مسائل میں اشارے پہ روتے ہو. بلایا چوتھے امام کو تھا، 5واں بھی ساتھ اٹھا. جو نہیں سمجھ سکے انہیں کھول کے بتا دوں، مجبوری کوئی اتنی بڑی تھی. چوتھے نے کمر سیدھی کی، 5ویں کے تلوے زمین سے اٹھ گئے. ابھی بھی آئینے کی رسی ایک تھی، امام 2 گئے تھے. آدھی رات کو یزید کے دربار میں باپ اور بیٹا آئے. یہ ملعون تخت پہ بیٹھا، مولا سجاد کی آواز ہے، تو نے رات کے اس پہر میں مجھے کیوں بلایا؟ یہ ملعون دے کے کہتا حسین کا بیٹا میں تیری قید آزاد کرنا چاہتا ہوں. آزاد قید کا نام آنا. سجاد رو کے کہتے مجھے بتا میں جاؤں کہاں؟ یہ کہنے کا جہاں بھی جانا ہے لیکن شام چھوڑ دے، شام سے چلا جا. مولا سجاد کی آواز آئی، تو نے بیعت مانگی ہم نے کی نہیں، تو نے میرا بابا قتل کر دیا، جب ہم نے بیعت کی نہیں تو میری قید آزاد کیوں کر رہا ہے؟ یہ ملعون دے کہتا اس لیے آزاد کر رہا ہوں، وہ جسے تھوڑے دن پہلے دفنا کیا آیا ہے اس کے رونے کی آوازیں ابھی بھی شام میں آ رہی ہے. اور تجھے 4 سال کی بہن کو دفنایا ہے، وہ کبھی میرے محل کے اس کونے میں روتی ہے، کبھی اس کونے میں روتی ہے. میں آدھی رات کو تڑپ کے اٹھتا ہوں، اس کے چیخوں کی آوازیں آتی ہیں، رو کے کہتی اس کی رسیاں کھول دے، وہ بیمار ہے، اس کی زنجیریں آزاد کر، وہ 1 سال کا تھا. امام الصابرین کی آواز آئی، پھر فیصلہ میں نہیں کروں گا. اس نے کہا تو حسین کا بیٹا نہیں. مولا سید الساجدین کی آواز آئی، میں بیٹا ہو کے وارث نہیں، وہ بہن ہو کے وارث ہے. فیصلہ وہ کرے گی جو زندان میں بیٹھی ہے. رات کے اس پہر میں مولا سجاد زندان میں واپس آئے، ریت کے مسلح پہ بیٹھی تھی علی کی نمازی بیٹی. مولا زین العابدین کی آواز آئی، اماں یزید قید آزاد کر رہا ہے. رو کے کہتی اس سے پوچھ شام کی عورتیں تھک گئی. اما وہ کہتے قید آزاد کرو، مجھے سکینہ کے چیخوں کی آوازیں آتی. بی بی زینب رو کہتی نہیں سجاد، میں حسن کی بہن ہوں، میں ایسے اٹھ کے گئی یہ تاریخ سے لکھوائے گا، میں نے ہمدردی کی ہے، میں شرطیں منواؤں گی. شرطیں ہمیشہ فاتح منواتا ہے تاکہ تاریخ لکھے کہ زینب فاتح کی حیثیت سے گئی ہے. اما اب کون سی شرطیں منوانی ہیں؟ کوئی اکبر واپس آئے گا. بی بی نے جو شرطیں بتائی ہیں مجھے نہیں پتا تم کربلا کے راستے میں وہ شرطیں سن کے کتنا ہو گئی. مولا سید الساجدین دوبارہ دربار میں آواز آئی، میری اماں کی چند شرطیں ہیں. یہ ملعون کہتا کون سی؟ مولا سجاد کی ایک پہلی شرط ہے ہمیں 3 اونٹ بطور سواری چاہیے، اس جگہ دینے کے لیے تیار ہوں. آواز دوسری شرط بشیر ابن جذلم بطور مہاری چاہیے، اس جگہ دینے کے لیے تیار ہوں. مولا سجاد کی آواز تیسری شرط شہداء کے سر واپس چاہیے، یہ کہتا میں دینے کے لیے تیار ہوں. مولا سجاد کی آواز میری اماں کہتی ہے ایک مکان مجھے شام میں خالی کروا کے دے. وہ کہتے جب رہنا ہی نہیں کرنا کیا ہے. مولا سجاد فرماتے ہیں علی کی بیٹی کہہ رہی ہے میرے 18 مارے گئے، مجھے روزے کسی نے نہیں دیا، ایک مکان خالی کروا. جن عورتوں نے پتھر مارے انہیں میرے سامنے بٹھا، میں انہیں بتاؤں میرا باقی نہیں، میرا نمازی مارا گیا ہے. مجھے سر کے بال کھول کے ایک مرتبہ حسین کو رونا ہے، مجھے پورے سال میں کسی نے رونے نہیں دیا. اس نے کہا اگلی شرط بتا. مولا سجاد کا جگر پہ ہاتھ آیا، جو شرط بتانے سے پہلے سجاد لہو ہوئے، میں موقع میں وہ شرط پڑھنے لگا ہوں. مولا سجاد کی بات ہے میری اماں کہتی آخری شرط ہے وہ جو چادریں شام غریبہ اتاری تھی وہ چادریں مجھے واپس کر. اتنا کہنا تھا یہ دیکھ کے کہنے لگا 36 ملکوں کی فوج نے لوٹا تھا زینب کا خیمہ، جس کے ہاتھ جو آیا وہ لے کے چلا گیا. اگر کہے میں چادریں نہیں بنوا دوں، سجاد کی آواز آئی نہیں چادریں نہیں، وہی چادر مجھے واپس کر جو شام غریبہ نیزے سے اتاری تھی. یہ دیکھ رہے وہ چادر لے کے کیا کرے گا؟ سجاد کہتے میں یہاں سے کربلا جاؤں گا، اپنے عباس میں چادر رکھوں گا. لوگ کا اٹھ چچا عباس جس چادر کا تم نگران تھا. ہائے حسین کے ہائے حسین، میں وہ چادر واپس لے کے آ گیا. 3 اونٹ زندان کے دروازے پہ گئے.
علی کی بیٹی نے دیوار کی ٹیک چھوڑی. اب میں کھول کے نہیں پڑھوں گا کسی کا جگر پھٹے. شہزادی دیوار کی ٹیک چھوڑ کے اٹھی. جہاں جہاں سے گزر رہی تھی نیچے سے زمین سرخ ہو رہی تھی. علی کی شہزادی اونٹ کے قریب آئی. بی بی کہتی سجاد ہم کہاں جا رہے ہیں؟ مولا سجاد کی آواز ہے اماں ہم کربلا جا رہے ہیں. بی بی رو کے کہتی نہیں سجاد. اماں مدینہ چلے پڑا نہیں سجاد. اماں قبر امیر المومنین پہ لے جاؤ پڑا نہیں سجاد. اماں پھر گاؤں لے کے جاؤں. بی بی زینب کی چیخ نکلی رو کے کہا سجاد کوئی بیٹا پردیس میں چھوڑ کے نہیں جاتا میں بیٹی پردیس میں چھوڑ کے جا رہی ہوں. سجاد ہو سکے مجھے ایک بار سکینہ کی قبر میں لے مجھے آخری بار سکینہ سے ملوا دے. مولا سید الساجدین تین اونٹوں کی مہار تھا. بھی قبرستان مشافرہ میں سجاد کا جانا تھا. سب سے پہلے بھائی کی نظر بہن کی چھوٹی سی قبر پہ پڑی. سجاد نے اونٹوں کی رسی چھوڑی بہن کی قبر پہ گر گئے. لوگ کہتے سکینہ روز پوچھا کرتی تھی پرندے گھروں پہ جاتے کبھی میں بھی مدینے جاؤں گی. اٹھ سکینہ دیکھ میری رسیاں کھل گئی ہیں. دیکھ میری زنجیریں کھل گئی ہیں. آ سکینہ تجھے کربلا لے جاؤں. آ سکینہ تجھے بابا کے پاس لے جاؤں. آ سکینہ تجھے مدینے لے جاؤں. بی بی زینب کی آواز ہے کلثوم سجاد کو اٹھا لے کئی بہن کی قبر پہ بھائی پر نہ جائے. بی بی کلثوم نے مولا سجاد کو اٹھایا. بی بی رقیہ نے بی بی مسلم کو اٹھایا. سب سے آخر میں آئی حضرت عباس کی زوجہ فضل کی ماں نام لبابہ خاتون. جگر پہ ہاتھ رکھ کے جملہ سننا. بی بی لبابہ خاتون نے کہا علی کی بیٹیوں میں تمہاری کنیز ہوں تمہارے نوکر کا حرم ہوں. ایک مرتبہ اجازت دینا مجھے تنہائی میں سکینہ سے بات کرنی ہے. علی کی بیٹیاں قبر سکینہ سے گئی. عباس کی زوجہ نے ان کے نیچے سے مولا عباس کا کٹا ہوا سر نکالا. سکینہ کی قبر پہ قدموں پہ رکھا. ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو گئی. لوگ علی بی بی نوکر معافی مانگنے آیا ہے پانی لینے گیا تھا رات میں سو گیا. قبر سکینہ مل گئی. آواز آئی سر اٹھا لے میں راضی میرا کربلا کا غریب راضی میری بقیے والی ماں